تاریخی شکست کے دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائی، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر آفینسیوز کے حوالے سے ایک اے پی سی بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار، مثبت سیاست کی ہے، ہم اسی انداز میں اس اے پی سی میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ہمارا نمائندگی ہوگا، اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسشنز ہیں، جو ہمارا انپٹس ہے، جو ہمارے کنسرنز ہیں، وہ ہم ضرور شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا، جب بھی کنسنسس بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں، اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا بے قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، وہ بھی مزید ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، پولیس کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز، ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے اپنا، چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے، ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرا انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں، وہ کنڈکٹ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں، میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا، ہم سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا، نظریہ ہوگا، منشور ہوگا، آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے، لیکن انپٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا۔ تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے، وہ حل کیے، اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ٹی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے۔ تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی
थैंक यू। जहाँ तक दुनिया का करदगी था अफ़गानिस्तान में, मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाता हूँ या होना क्या चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मगर जो एक हकीकत है वो सामने पूरी दुनिया के नज़र आ रहा है। तस्लीम भी करना चाहिए कि शिकस्त हुआ, कि इतने सारे ममालिक, इतने सारे फ़ौज अपने टारगेट हासिल नहीं कर सके, और वो एक तारीख में एक सवाल का उसका फैसला करेगा। जहाँ तक अब मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफ़गानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा चाय का कप भी पिया गया। तो बिल्कुल एंगेजमेंट से और डिप्लोमेसी तो ज़रूरी है, और उसका तसलसल में वज़ीर ख़ारजा का वहाँ भी ट्रिप्स होते हैं, यहाँ भी होते हैं। जब मैं वज़ीर ख़ारजा मुल्क का बना तो बनता था उनका बारी हमारे पास आने का, तो हमने जो मैनेज किया वो ये कि ना सिर्फ उनका वज़ीर ख़ारजा यहाँ आया, मगर इसलिए कि हम चाह रहे थे कि इंटरनेशनल हमारा जो मसले हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना, लॉ एंड ऑर्डर का, पूरा रीजन पे जो उनका मसले के इश्यूज बन जाते हैं, उस पे हमने ना सिर्फ होस्ट किया वज़ीर ख़ारजा को यहाँ अफ़गानिस्तान के, मगर साथ साथ वज़ीर ख़ारजा जो चीन का था उसको भी साथ बुलाया था। तो हमारा ट्राईपार्टाइट, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पहला ट्राईपार्टाइट इंटरेक्शन जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तब वो हुआ था, और वो यही डिप्लोमेसी के और इंगेजमेंट के तरीक़ेकार है कि आप अपने मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। ज़रूर अगर मैं वज़ीर ख़ारजा रहता तो आज तक मैं काबुल पहुंचता, बट विद इन द सेम डिप्लोमेटिक जो एक्सचेंजेस होते रहते हैं। जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के मसले हैं, हमारे अवाम के फ़ायदे में है और उनका अवाम के फ़ायदे में है कि हम ये मसले के हल निकालें, और कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि हम हालात के बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और एहसास है कि उनके जो मसले हैं वो सारे उनके कंट्रोल में नहीं हो। मसलन अभी वो अगर हुकूमत संभाल रहे हैं तो उनके पास ना वो अफवाज है या स्टैंडिंग आर्मी है, ना काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस है, वो भी एक सीरियस इशू है। कैपेसिटी चैलेंजेस होंगे, लेकिन साथ साथ जो हमारी शिकायत है उनमें भी वज़न है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने का हमें उनकी तरफ से वो सबूत मिलता, वो नज़र आता। उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे ही होगा। जिस दिन हमने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने अपने मसले के हल निकाले, जिस दिन हमारा जो दहशतगर्दी के हवाले से शिकायत है, और दूसरे ममालिक का, इसलिए मैं इनसे इंटरेक्ट भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि उनका भी ये शिकायत रहे, जिस दिन वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलके हल कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद जो मुआशी तरक्की अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए, पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे हमारा साबिक कबायली इलाकों के लिए जो मुआशी तरक्की का आगाज़ होगा, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और पूरा दुनिया जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से गुजरते हुए हमारे पोर्ट्स तक, हमारे समंदर तक पहुंच सकते हैं, हम ऊपर नीचे ट्रेड कर सकते हैं। और जब हम अपने अवाम के लिए, वो अपने अवाम के लिए मुआशी तरक्की के दरवाजे खोलेंगे तो फिर दूसरे मसले के हल निकलते हैं। तो हमारा दुआ और हमारी उम्मीद ये है। क्या
فالو کیا کرے کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا, پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئے, پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا, اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں, پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا, مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہ کریں, اور یہی وجہ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں, پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ آج جس حالات میں ہم ہیں, اگر کوئی ان اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا, اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا, تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں. اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, دہشت گردی کا ایشو ہے, تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت, اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائے, اگر یہاں کے وزیر, عہدیدار, وزیر اعلیٰ, سابق وزیر, سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے ہیں, اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کے آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملے تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا, جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں. مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے, جب اپنا قوم کے تحفظ کی بات آتا ہے, جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی, آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے, ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل کیے. all of Sindh's issues before the budget negotiations, ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے. مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے, اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ٹی پی ہوگا 4 صوبوں کا, وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اگری کرے. ہمارا احتجاج, ہمارا اعتراض, ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے. تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا, آپ کا. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ, اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگے, ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ درآمد ہو. جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر, میرا پورا ملک کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں, انہوں نے اپنے پوائنٹ ضرور اٹھائے. آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے, جہاں تک آپ کا
NFC کا ہو, جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو, جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو, جہاں تک آپ کا گیس کا ہو, جہاں تک انرجی کا ہو, تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا. مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹروینشن کے بعد جو آپ کی PSDP میں CRBC کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک ان کے ساتھ جو ایسے ایک دو منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا, اور وہ باقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ جب بھی مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈ دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس, میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا, آپ دیکھتے ہوں گے اور میں دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ, یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل اسپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے, بجلی مفت سولر کے تھرو, گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے, کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں جو کہ 2015 صوبہ پختونخوا کو, صوبہ سندھ کو, صوبہ بلوچستان کو, صوبہ پنجاب کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھے, نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں, PM صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں, امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی, اور وفاقی حکومت کا یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے, ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں, 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا, اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں, انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو, چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو, وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں,
جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز that were involved in the APS attack ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے, ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں یہاں رہیں آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب, ابھی آپ کا اے پی سی بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر, مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں, جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے, اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا, کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور یہ سوچ میں مجھے I want to see a change, مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%, اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%. تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے, جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں, جس میں سے جو ہمارا تسلقاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی تسلقاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد. ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے, ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے, اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے, فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو, اپنا منشور کو, اپنا کام کو چلائیں. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے, جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ انپٹ کا موقع دیے جائیں گے, وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت میں اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا, مگر میں اپنے مخالف سے بھی, میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو اے پی سی بلایا گیا ہے, حکومت نے اس میں ہمیں شریک بھی ہونا ہے, اور حکومت کی جو موقف ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں, اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں, اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں, اتنے سارا جنگ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے, اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, اور نازک دور سے, مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے, اور وہ جو
وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے، وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں، مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہیں اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے، حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، ریاست کا فیصلہ ہونا ہے، ہم محب وطن پاکستانی اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مگر اپروپریٹ فورمز میں اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم سے جو وہ سہولت کار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا. وہ تو حقیقی آزادی، کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولت کار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولت کاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں، لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں. لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے، جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو یہ پابندی لگائیں کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا. ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ انس issue for Pakistanis living in all four provinces. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کیمپین میں اپنے منشور میں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنا جو موقف ہے یا اپنے جو پوزیشن ہے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ سامنے رکھیں. as far as the پختونخوا perspective is concerned، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جبکہ سب سے سستا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کا حق ہے، پہلا رائٹ ان کا ہے. پھر بعد میں جہاں بھی آپ نے بیچنا ہے آپ ضرور بھیجیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ گیس کی انرجی ہو، چاہے وہ آپ بجلی جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، وہ صوبے نہیں محسوس کرتے کہ ان کو ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارا خواہش تھا کہ وفاقی حکومت سارے صوبائی حکومتیں کو اس بات پہ مزید سپورٹ کرتے کہ ہم گرین انرجی کے سولوشنس نکالیں. آپ کو معلوم ہے کہ اب دور بھی ایسا آیا ہے کہ دنیا میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس موسمی تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورت میں یہ قدرتی آفتے بھی آتے ہیں، تو we have to start getting ready. And the government of Pakistan, the government of Pakhtunkhwa, the government of all the provinces، اربوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ولیج گیسیفیکیشن، ولیج الیکٹریفیکیشن کے منصوبے پہ. ہم یہ سرکولر ڈیٹ پہ کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ چاروں صوبوں میں سولر انرجی پہ زور دیں، ہم ہر ڈویژن سے شروع کریں، پھر ڈسٹرکٹ سب پہنچے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن میں سولر انرجی پارک کیوں نہیں ہو سکتا، اور ہم آف گریڈ سولوشنز کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے. میں تو اب 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے سندھ میں، ایک تو بلوچستان میں شروع کر رہا ہوں جہاں ہم سولر انرجی پارک پرووائڈ کر کے پھر آگے وہ بجلی بیچ رہے ہیں. جب ہم نے یہ کانسیپٹ دیا تھا منشور میں کہ ہم سولر مفت دینا چاہتے ہیں، ہم نے طریقہ کار بنایا کہ آپ ایسے ڈیولیوشن کر کے ایسے سبسڈیز کو ڈائریکٹلی ان کو پہنچا کے بزنس اسپیس بنا کے آپ یہ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. چلے اب میرا سولوشنز پہ یقین نہیں رکھے، نہ کرے
کرے دوسری چیزیں. لیکن there is no excuse for Pakistan, who is یہ forefront in the climate crisis, to not be adopting such strategies. And اگر آپ یاد کریں جب ہم وزیر خارجہ تھے تو جس طریقے سے ہم دنیا میں پاکستان کے اس پہ مقدمہ لڑا اور جتنے وعدے ہم نے کیے کہ ہم جتنا دنیا پلیج کرتے ہیں ہم اتنا خرچ کریں گے اپنا بجٹ سے. پچھلا بجٹ پہ ہمارا یہی شکایت تھا کہ ایک نئی اسکیم نہیں تھا آپ کے احتجاج سے پہلے موسمی تبدیلی اور سیلاب کو مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس بجٹ میں بھی میرا خیال میں PSDP میں اور صوبائی بجٹ میں بھی مزید گنجائش ہے. جب تک ہم اس پہ نہیں آتے تب تک ہم یہ مسئلہ کا حل نہیں نکال سکتے. ایک مزہ کا بات میں بتاؤں, میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو وفاق میں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کا سولر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ وہاں بھی ٹیکس لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو پوچھا کہ حکومت میں ہونے تھے ایک فائدہ اتنا تھا کہ وہ ٹیکس ہم نے آپ کو بچا دیا جو آپ کا سولر پینلز پہ لگنے والا تھا. آپ مجھے اس بات تو بتائیں نا کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. وہ کون کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نیب کیس بنے گا تو میں مقابلہ میں تو دیکھوں, میں تو خود جا کے پیشیاں کروں گا, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. اب فائدہ نہیں ہے کہ ایک طرف جب آپ حکومت میں ہیں تو ایسے باتیں کرنا کہ آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے. خود پھنس جاتے ہیں تو اتنا رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اس ملک کے جو سیاستدان ہیں, میرے سیاسی جماعت کو چھوڑے, میرے والد نے سارا 13 سال جیل میں گزارا ایک حیثیت سیاسی قیدی, میری والدہ نے اس ملک کی سب سے مشکل جیلز دیکھے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کا, سیاسی کارکنوں کا, یونین لیڈرز کا کس کا یہ سیاسی تربیت نہیں رہا کہ وہ بھیجے. سب نے کیسز بکتے, سب نے اچھے انداز سے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا. کسی نے اتنا رویا دھویا نہیں جس نے آپ کا ایک قیدی نمبر آ آپ خود دیکھیں, آپ کو کلپس نکالیں, الیکشن سے پہلے کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے دوران کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے بعد کیا کہہ رہا ہے, اور آپ امپارشل ہو کے وہ کلپ سنیں اور مجھے بتائیں مجھے کیا سمجھنا چاہیے. کیا وہ جو الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا وہ درست, الیکشن کے دوران جو کہہ رہا تھا وہ درست, یا الیکشن کے بعد جو کہہ رہا ہے وہ درست. الیکشن کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے, اس لیے باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں نے سب سے زیادہ وزٹس, کنونشنز, جلسے یہاں پختونخوا میں رکھے, ڈسٹرکٹس میں گئے. جہاں تک مجھے یاد ہے, آپ مجھے درست کریں, جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا صاحب کا کیمپین الیکشن کے دوران یہ تھا کہ 90 دن سے بھی آگے لے کے جائے ہمارا الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں جبکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں الیکشنز میں جو دھاندلیاں
सियासतदान बिल्कुल सही कहते हैं कि हर सारे